Congratulate you all as we gather here today to commemorate the blessed event of the Miraj. We'll be beginning our program right away, starting as always with the tilawat of the Quran. Tilawat of the Quran. And for this, I'd like to invite our young brother on for his recitation. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم صلوات MashaAllah. For brother on, please recite one more salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is a very important night in the history of Islam for a number of reasons, like Molana had mentioned. It was the beginning of his prophethood, the message, the time when the first 5 verses of Surah Al-Ala were descended, but also the time when the Prophet himself ascended to the heavens, which is why, for some background, we are here to commemorate the event. We'll do this now by inviting a series of reciters. To do this first, I would like to invite our young brother Abbas Naqvi for his recitation. But Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे शान वाले मोहम्मद शान वाले खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे खुदा जिसके सीने पे कुरान उतारे मुदासिर कहे और मुजम्मिल पुकारे वो नूरे खुदा
خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب آئے زمین پر محمد ہمارے جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواسے جو روئے تو روئے محمد نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے نواسے مزارے محمد پہ آئے نواسا مزارے محمد پہ آئے کہا پیارے نانا یہ وعدہ ہے میرا ہے اسلام اب کل بلا کے حوالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلوات For our young brother Abbas Naqvi, please recite another loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Keeping on with the program, I'd like to now invite our brother Shayhan for his recitation. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Salawat. محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم
نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم ایمن آبادن علی حبیبک خیر خلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا چلنا. تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی. تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا صلی وسلم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم. صلوات. Another loud salawat for Brother Shaykhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Continuing with today's program, I'd like to now invite Brother Abid Shah to present his recitation. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum. تمام مومنین اور مومنات کو جشن میلاد مبارک ہو. ایک نعت آپ لوگوں کی خدمت میں. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے. وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے مل لے. وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے مل لے. سر عرش وہ تاجور جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے. کہ سب جانتا ہے راہ وہ جیسے. کہ سب جانتا ہے وہ راہ وہ جیسے. وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی
گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کے. وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی کا چھوڑو بچپن کا پوچھو، جوانی کا چھوڑو بچپن کا پوچھو. ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی. قمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے، قدس محمد قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. کسی پہ جو گزرے اسے فکر کب ہے، چلے سوئے مغرب اسے حکم رب ہے، چلے سوئے مغرب اسے حکم رب ہے. مگر ان کی انگلی پہ قربان ہونے، مگر ان کی انگلی پہ قربان ہونے، خورشید سوئے اثر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. اقصی میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے، حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے، حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے. ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. نماز وہ لینے اگر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. مختار کہاں تو ہے شاکر، کہاں تیری نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں. یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے. حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے. محمد و آل محمد صلوات. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، خشنود محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. Jazakallah, brother Abid Shah. And one final reciter before we invite Molana to the speech. I would like to now invite brother Riyaz Jafri for his recitation. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. السلام علیکم. تمام مومنین کو آج کا یہ جشن مبارک ہو. مولا کی شان میں 2-3 مصرے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. نظام کائنات جو رواں ہے، نظام
جو رواں ہے، کوئی تو اس کا بھی صاحبہ ہے، نجف بھی ہے اور کربلا بھی، نجف بھی ہے اور کربلا بھی، مدینے کی اس گلی کے صدقے نظام کائنات جو رواں ہے۔ مصرع ملاحظہ فرمائے گا، یہ سب ستارے ہیں ٹمٹماتے، یہ چاند سورج ہیں جگمگاتے، ہے نور احمد کی یہ تجلی، ہے نور احمد کی یہ تجلی، ہے اور شیر جلی کے صدقے نظام کائنات، اللہم صلی علی محمد۔ اور خدا نے یہ دنیا کیوں خلق کی؟ خدا نے کی خلق ساری دنیا میرے نبی علی کے صدقے، ارے لٹا دی خالق نے اپنی مرضی، لٹا دی خالق نے اپنی مرضی، نبی کے اپنے وسیع کے صدقے نظام کائنات جو رواں ہے، اسی کا ہے بول سب سے بالا، ہے کبریا کی ہی ذات اعلیٰ، رے بنایا خالق نے جو جہاں میں، بنایا خالق جو جہاں میں، ہے پنجتن کی ہنسی کے صدقے نظام کائنات جو رواں ہے۔ اور آخری مصرع ملاحظہ فرمائے گا، جہاں بھی جاؤں ہے لوگ کہتے ہے پنجتن کا غلام انجم، وگرنہ اوقات میری کیا ہے، وگرنہ اوقات میری کیا ہے، جو ہے انہی کی گلی کے صدقے نظام کائنات جو رواں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ That concludes all our reciters. For Brother Riyaz Jafri and for all the reciters, please one more time, but Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
As was mentioned in the brief introduction by Molana Hadi Hassan before this event started, this is in a night, a shab of immense significance. So to learn more about the historical background and how we can make the best out of it, I would now like to invite Molana Syed Hassan Mujtaba Rizvi to the Imambargah. Muhammadu ala Muhammad salawat. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the Creator, the Sustainer, the most merciful, the one who is absolute in everything, who has chosen His creation in specific human beings for Himself. He says that وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, that whatever is in the heavens or the earth, I have made it subservient to you in its entirety, completely. But for us, what He's looking for is to become subservient to Him. یعنی پوری کی پوری کائنات خدا نے تسخیر کر دی ہے کہ وہ انسان کی خدمت کے لیے، کہ انسان کائنات سے استفادہ کر کے، اس کو استعمال کر کے اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جو کائنات نہیں پہنچ سکتی. یعنی یہ شرف جو ہے وہ ایک انسان کے لیے. So this is a status that a human being can achieve. And if any of the creations was to doubt that, then we have the example of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That He is Rahmatul lil Alameen, He is the mercy for all of the multiverses. Right? So now today is a happy day, and we call it Eid. Happiness is something that every single human being is in pursuit of. But very few actually end up getting it. یعنی ہر انسان جو ہے اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ مجھے خوشی چاہیے، یعنی وہ خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن اگر وہ خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ پہلے خوشی کی تعریف کرو.
पहले खुशी की तारीफ करो ताकि जब तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें पता लगे कि मैं तुम्हें खुशी मिल गई है। क्योंकि अभी तक इंसान खुशी की तारीफ सही तरह से नहीं कर सका, इस वजह से उसको खुशी भी नहीं मिलती। Everyone is in pursuit of happiness, but the problem is that they're not able to define what happiness is, because when they think of something that is going to bring them happiness, and when they get it, it actually brings them more sadness. So some people might think that a house is going to bring them happiness. If they have a house, they're going to be happy. But when they go and sign the mortgage papers, they realize that there's a mortgage in their neck now. Mortgage, I've explained to you that it is the noose that is used to hang a person. Mort meaning death, gauge meaning that. So of course they don't get happy. Some people think that if they were to get married, कि अगर शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे. Some people think that. I will not comment any further, but some people think that if they were to have children, they're going to be happy. Some people think that if they were going to have a lot of money, they're going to be happy. Some people think that if they're going to become famous, they're going to be happy. Some people think that if they were to achieve a position of power, then they're going to be happy. But when you look around in the world, all of these people having all of these things, they are not happy. सब चीजें हैं लेकिन खुश नहीं. So let's see, because it's a happy occasion and all of you are happy. You didn't comment, you didn't make any, like, you are happy, okay. So if you are happy, that means that you have the definition of happiness. I believe that happiness does not exist independently. खुशी जो है वो एक मुस्तकिल चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक मुमकिन चीज़ है. यानी पॉसिबिलिटी है लेकिन हकीकी नहीं है, खुद से नहीं है, फी नफ्स से नहीं है. बात समझ में आ रही? It's dependent, it's not independent. When you search for something, you have to search for something which is independent, not dependent. होगी बात? So happiness is actually a byproduct. I have this sort of task to say things in English and also in Urdu, so just bear with me. खुशी खुद हकीकतन फी नफ्स से वजूद नहीं रखती. खुशी पैदा होती है किसी और चीज की वजह से. ठीक? For example, just to give you example, majority of the things that you see right now are the byproduct of petroleum, of crude oil. All the plastics that you see are the byproduct. But a lot of the medicines as well that you take are byproduct. The car that you have, majority of it is a byproduct. The carpet you're sitting on, the clothes that you're wearing, the walls around you, the mic that I'm speaking, they're all byproduct of crude. You think you can get all of this without crude oil? Crude oil के बगैर आपको ये मिल सकती हैं चीजें. ये चीजें तभी मिलेंगी जब आपके पास क्रूड ऑयल हो. Is this clear? So all of these things are the byproduct of crude oil. So if you want to get these things, you have to get crude oil. Is this clear? So if happiness is the byproduct of something, then you need to get that which happiness is the byproduct of. I believe this is the major issue for human beings.
They're after something which does not exist on its own, but it's a byproduct of something else. So if they were to run after that, what is it is the byproduct of, they will achieve happiness. I'll say it in a statement. You can think about it. And you can try to explain. Happiness is the byproduct of gratitude. I'll say it again. Happiness is a byproduct of gratitude. I'll say it in Urdu. खुशी जो है वो जन्म लेती है उस शख्स से जो शुक्रगुजार. खुशी जन्म लेती है उस ज़हन में जो ज़हन शुक्रगुजार है. खुशी जन्म लेती है उस दिल में जो दिल शुक्रगुजार है. खुशी जन्म लेती है उस रूह में जो रूह शुक्रगुजार है. हुआ? अब आप देखें हमें खुशी क्यों नहीं नसीब होती? क्योंकि जिस निज़ाम में हम जिंदगी कर रहे हैं, जिस एरा में हम जिंदगी कर रहे हैं, वो हर चीज आपको नाशुक्री की तरफ लेके जाती है, शुक्रगुजारी की तरफ नहीं लेके जाती. Everything that we have is conducive to become unthankful, uncontent, rather than to become thankful and content. Therefore, no one can achieve or receive or have happiness. I'll give you a few examples, but you need to think about this. आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा. ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब भी आप नाखुश हैं, उसकी वजह यह है कि उस वक्त आप नाशुक्र हैं. लिख लें. एंटी डिप्रेशन खाने से पहले ये सोचें कि ये जो आप एंटी डिप्रेशन खा रहे हैं उसकी वजह स्ट्रेस नहीं है बल्कि आपकी नाशुक्रगुजारी है. जी, जब आप लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहे, इस पे आपकी स्माइल आएगी तो मैं कह, जब आपका सड़ा हुआ मुंह है, जला हुआ मुंह है, फैमिली के साथ भी, बहन के साथ, बच्चों के साथ, कम्युनिटी के अंदर, व्हाट्सएप पे लोगों के आप मैसेज देखें तो तस्वीर आ जाती है उस बंदे की, इसका सड़ा हुआ मुंह है, महसूस हो जाता है. जी, मुरझाया हुआ, धीमा, गुस्से वाला. ये सारे जो all of these lower emotions are actually they come inside of a person when they are not in the state of gratitude. But when they are in a state of gratitude, the byproduct of that is happiness. So if you are ever unhappy, the reason for that is that you are being ungrateful. And if you want to become happy, that what you have to do is you have to become grateful. The whole of the system is designed in this way. I'll give you one example. For example, you have a phone. You just paid, let's say, $1,400, $2,000 for that phone. And a few months later, there's another phone. You know, now you're not happy anymore. I mean, you have a phone, you should be grateful you have a phone, but you're not happy anymore. The children are not happy anymore. They're complaining, they're sad. You know, why are you sad? Why are you complaining? Because there's a new phone. I want that. But you have a phone, but it's not the same thing. And you know, and I know, whether it's Apple or whether it's Samsung, these are the only two major manufacturers left now. Between the new model and the old model is that slight of a difference that you can't even tell. And if there is a difference, they're putting something in there that you're never going to use. Before the camera was 40, now it's 200. You know.
no matter even if it goes to 200, the person's face is not going to look any better. It would be after that, you can put some filters, you can put some, to have the person look better. لوگ ہم کمپلین کہ تم نے تصویر اچھی نہیں اتاری. بھئی کیمرے نے جو دیکھا وہی, اب اس میں جیسے آنکھ نے جو دیکھا وہی نا, اب اس میں ایک آنکھ کا تھوڑی قصور ہے, کیمرہ ایک آنکھ ہے. So you see, there is nothing in this environment, and you go through this train of thought and you will see. You will be convinced. You will have absolute conviction that the system is designed for you not to be grateful. And because it's designed this way, it's not a random event. It's actually by design made this way, so that you can always be ungrateful. And when you're ungrateful, you're going to be sad, you're going to be stressed, you're going to be depressed, you're going to be angry, you're going to be sad, you're going to be, always in sort of this state of hyperness. You become the best and a clear target for shaitan and your lowly desires. And he's able to get you. جو شخص شکر گزار ہے اس کو شیطان کبھی وسوسہ یا اس کو راہ راست سے صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا. یہاں تک ہو گیا. اگر خوش رہنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ شکر گزار ہونا پڑے گا. اب یہ جو شکر گزار ہونا ہے, یہ صرف شکر ہے خدا کا کہ آج میلاد ہے مثلا معراج کی اور بعثت کی, یہ کافی نہیں ہے. شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے صحت دی, شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے گھر دیا, شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے علم دیا, شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے پیسہ دیا. Just by saying that you are thankful for a house, for health, for wealth, for fortune, for fame is not enough. Just by saying, you don't become a person of gratitude. ورنہ آپ پوچھیں کسی سے کیسے ہو, کہے گا الحمدللہ. ایسے ہی نا, کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. جب آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کہتے ہیں کیسے ہو, you say how are you, you say alhamdulillah. After saying alhamdulillah, the next sentence is my BP is up, I have sugar, my knees are hurting, the children are not listening to me, my wife is not listening, my job is not doing well, the boss said this. After this one alhamdulillah, all there is just complaints. اس ایک الحمدللہ کے بعد صرف گلے ہوتے ہیں. اگر واقعی آپ الحمدللہ ہے, شکر گزار ہیں, پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں کیوں؟ اس کا مطلب ہے صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. اب عید کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب برگشت ہے, لوٹنا, پلٹنا. So the word Eid from the Arabic root, it means to return. Imam Ali has said that the day that a person does not sin, that day is Eid, meaning a day of return. Return to what? To Allah subhanahu wa ta'ala. جس دن انسان گناہ نہیں کرتا اس دن امام کہتے ہیں کہ وہ دن عید کا دن ہے. کیوں؟ عید کا انہوں نے آپ کو معیار بتا دیا ہے کہ اگر آپ عید کسی دن کو سمجھتے ہو تو وہ دن وہی عید ہے کہ جب انسان خدا کی طرف پلٹ جائے. تو اگر انسان خدا کی طرف نہیں پلٹتا, بشک وہ عید معراج ہو, وہ عید مبعث ہو, وہ عید الفطر ہو,
وہ عید الاضحیٰ ہو، وہ عید غدیر ہو، وہ کوئی بھی عید ہو، وہ اس شخص کے لیے عید نہیں. صحیح؟ تو ریٹرننگ ٹو اللہ سبحانہ wa ta'ala is actually Eid. So now the Eid of Miraj and Mab'ath how is it going to be Eid for us? Nahin. But I just said, you see, this will tell me that whether you're following the train of thought of my train of thought, not yours. How would it become Eid? Is if the event of Miraj and the event of Mab'ath returns you towards Allah subhanahu wa ta'ala. اگر معراج کو سمجھ کے انسان خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے نا، پھر وہ عید ہے. اگر بعثت کو سمجھ کے خدا کی طرف انسان پلٹ، پھر عید ہے. ورنہ یہ وہ اسی طرح کی خوشی ہے جس میں آپ خوش ہیں. الحمدللہ کہ ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہن لیے، بہنوں نے وہ سوٹ نکال لیے جو ان کے پرانے پڑے تھے، کہیں پہ کوئی ایونٹ نہیں ہو رہا تھا، جشن نہیں تھا، شادی نہیں تھی، کچھ نہیں، انہوں نے پہن لیے. کچھ بہنوں کو آ کے دکھا دیے کہ دیکھو میرے پاس یہ سوٹ بھی ہے. کچھ وہ زیور جو کہ الماری میں پڑا ہے، ظاہر شوہر کے لیے تو نہیں، وہ تجمل، اور بہنوں کو دکھا دیا کہ میرے پاس یہ ہار بھی ہے، یہ چوڑیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اگر کوئی میک اپ معاذ اللہ اگر مثلا وہ بھی لگا لیا، کچھ خوشبوئیں بھی لگا لیں، اور اب یہ عید ہو گئی. Now it's Eid. Dressed up, have perfume, took a shower, came over, and some of us didn't do that. ہم میں سے کچھ نے تو اتنی بھی کوشش نہیں کی. جی اب مثلا ابھی اگر آپ سمجھیں یہی عید الفطر کا دن ہو. I'm sorry if I go a little bit more in Urdu, but I'll try. Let's imagine this was Eid al-Fitr. Would you come into the center with these clothes? آپ آئیں گے فار ایگزامپل انہی کپڑوں میں آئیں گے عید الفطر والے دن؟ تو یہ بھی تو عید ہے نا، معراج کی، مبعث کی، یہ بھی تو عید ہے. تو پھر آج کیوں آپ اس کو عید نہیں سمجھتے نا؟ سمجھتے ہیں؟ یا صرف عید الفطر ہی عید ہے، عید الاضحیٰ عید ہے، عید غدیر عید ہے؟ یا تو پھر کہیں چلیں اب اپنی جذبات کی تبدیلی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ جو کانسیپٹ ہے معراج کا، یہ اگر آپ کو خدا کی طرف لے جائے تو پھر یہ عید ہے. بعثت اگر لے جائے یہ عید ہے. Okay. So now as far as the concept of Miraj is concerned, there is a portion which is portion of the Holy Quran. There are verses in there, in two of the surahs specifically, very clear. If someone denies Miraj of the Holy Prophet, they are out of religion of Islam. Why? Because the mention of that is in the Holy Quran. It's part of the zururiyat, necessities of religion. Second portion is of hadith, of the traditions that we have about the concept or the event of Miraj. The third portion, which I would like to ask Allah subhanahu wa ta'ala to help me, perhaps, of what will be relevant to you. And that is, how does Miraj in relevance to us? So Miraj is a miracle, and this miracle has been, associated to the Holy Prophet.
Now, because it's been associated to the Holy Prophet, how does it relate to us? Miraj, the word, it means stairs, nardaban, siri. We have, the Holy Prophet has said, and we have it in the traditions, that salah for a mu'min is Miraj. Meaning, نماز ایک مومن کے لیے معراج ہے، یعنی ایک نردبان ہے، ایک سیڑھی ہے. جس طرح سے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ملکوت کی سیر کی، عالم ملکوت کو دیکھا، عالم ملک کو دیکھا، اور اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی بھی خدا کی جو مخلوق ہے سب سے زیادہ نزدیک جو مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والے. اب ایک مومن کے لیے نماز معراج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ریلیونس ہے. کیا کہ ہمیں بتاتی ہے معراج کا ایونٹ کہ نماز کیا ہونی چاہیے، کہ نماز میں انسان عالم ملکوت کی سیر کرے، ملائکہ کو دیکھے، انبیاء کو دیکھے، اس کائنات کی حقیقت کو دیکھے، جہنم اور دوزخ کو دیکھے، اور اس مقام تک پہنچے جہاں پہ وہ خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہو. اردو میں ہو گئی. So for a person when they are praying, they should be able to unravel the mysteries of this universe, do an interdimensional travel, get to the point where they are able to see the Anbiya, the prophets, the angels, get themselves to the level where they are the closest to Allah subhanahu wa ta'ala that they have ever been. Is this how our namaz is? ہماری نماز ایسی ہوتی ہے. اگر ہماری نماز ایسی نہیں ہوتی تو مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مومن نہ ہوں. نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ مومن کی نماز معراج ہے. اب آپ شک میں پڑ گئے ہیں. بھئی مومن کی نماز معراج ہے نا، اور معراج جو ہے وہ نردبان کا نام ہے، سیڑھی کا نام ہے، یعنی پستی سے بالا جانے کا نام، اونچا جانے کا نام ہے. اگر نماز میں انسان پستی سے اونچا نہیں جا رہا تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، سیڑھی وہی ہے، چڑھنے والے کا قصور. You have, for example, you have stairs here. On these stairs, if a person does not want to climb, if they don't want to go on the stairs, is the fault of the stairs or the person? اگر ایک سیڑھی ہو آپ کے پاس اور اس سیڑھی پہ اگر آپ نہیں چڑھتے تو قصور سیڑھی کا تھوڑی ہے، قصور تو اس شخص کا ہے جو سیڑھی پہ چڑھنا نہیں چاہتا. Our namaz is a reflection of who you are. Namaz is just a reflection of who you are. People ask, how can we build concentration or focus in salah? Molanas always get asked. I mentioned to them that namaz is not meditation. Namaz is not a focus exercise. Namaz is not about attention or focus. Namaz is just a mirror. It will show you what you did from Fajr till Zohar. اردو میں بتائیں. نماز جو ہے یعنی وہ کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ اٹینشن یا فوکس یا میڈیٹیشن کی چیز ہے جس میں کہ آپ کو اپنے دماغ کو زور لگا کے اس اٹینشن اور فوکس کو لے کر آنا ہے. نماز ایک آئینہ ہے. وہ آئینہ ایسا ہے کہ وہ بتاتا ہے آپ کو کہ فجر سے لے کر ظہر تک آپ نے کیا ہے. اس آئینے میں وہ منعکس ہوتا ہے جو آپ نے ظہر سے لے کے فجر سے لے کے ظہر تک کیا ہے. اسی لیے نماز کے اندر لوگوں کو گمی ہوئی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. وہ جو باتیں یاد نہیں تھیں وہ یاد بھی آ جاتی ہیں.
جی. اور کیونکہ شک میں گزارا ہوتا ہے فجر سے لے کے زور تک, تو شک بھی آ جاتا ہے نماز میں کہ میری دوسری تھی, تیسری تھی, چوتھی تھی. امام خمینی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نماز, حقیقی نماز مصلی کے بعد شروع ہوتی ہے. He says that the actual prayer starts after the musalla. Why? Because the person who actually is God conscious and aware that Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, then that person is actually in the state of salah all the time. So if you want your salah to be better, what you need to do is not when you say takbiratul ihram and start focusing your attention. It's not going to happen. What you need to do is realize how you have spent your time from Fajr till Zohar, Zohar till Asr, Asr till Maghrib, Maghrib till Isha. بات ہوگی. نماز آپ کو بتائے گی. Okay, a person was, he was following Bajmaat namaz, and a person, as you just did, after the namaz was finished, he went to the Molana Sahib and he said, Molana, Isha, you read 3 rakat today. And Molana Sahib said, I read 4. He said, no, you read 3. He said, but Agha, Masan, nobody else objected. And if I was, for example, 1 rakat short, it's up to you to say, Alhamdulillah, Subhanallah, something to let me know. He said, no, you read 3 rakat. He said, how can you say that I read 3 rakat? He said, because every day when I am behind you, once you finish your 4th rakat, I am done the accounting of my business. And today my accounting was incomplete. Therefore, you have read 3 rakat. اب یہ ہماری نماز ہے. نماز کو آپ براق بھی سمجھ سکتے ہیں, یعنی مومن کی وہ قربان ہے. قربان یا قربانی جو ہے قرب سے ہے. قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو خدا تک لے جائے. مسئلہ یہاں پہ یہ, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں, تو اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ مومن نہیں ہو تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ آتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ میں مومن نہیں ہوں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات صرف اس چیز کی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مجھے مومن بننا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں, اس کا مطلب میں بن چکا ہوں, اب مجھے بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس خیالی دنیا میں مومن ہیں. دیکھیے یہ انگوٹھی ہے, میں نے مثال پہلے بھی آپ کو دی. یہ یعنی انگوٹھی ہے نا, ابھی باہر ہے, لت سے کہ میں آپ کہیں گے مومن نہیں ہے, اب اس نے انگوٹھی پہن لی, مومن ہو گیا. ہم اس خیالی دنیا میں مومن ہیں. پھر اسی خیالی دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں, تو اسی خیالی دنیا میں نماز کو انسان کی معراج تھوڑی ہوگی. جب تک انسان اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں رہے گا کہ وہ بن چکا ہے, وہ کچھ اور بن نہیں سکتا. جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے بننا ہے, تب وہ بنے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بن چکے. So Miraj, the relevance to us is that we need to get to a point where all of these things that we have as ideology or belief, we need to have it to the point where we have the conviction in which we can see the beauty and the ugliness, the beauty of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala and the ugliness of the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. کم سے کم اس حد تک آ جائیں کہ انسان دیکھ سکے زشتی کو جو کہ خدا کی نافرمانی ہے, اور اس خوبصورتی کو جو خدا کی اطاعت میں. کم سے کم اس جگہ تک آ جائے. آیت اللہ جوادی کا ایک جملہ کہہ کے تو آگے بڑھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ
آپ بات اگر کرتے ہیں عرفان کی، اخلاق کی، اسپرچوالٹی کی، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جہنم اور جنت کو نہیں دیکھا تو پھر یہ گپ ہے، اب گپ لگا رہے، وقت کو کاٹ رہے. مطلب ہمیں کسی نے یہ ہدف ہی نہیں بتایا کہ بھائی تم ان آنکھوں کے بعد دوسری آنکھوں کو کھولو جو کہ یقین اور ایمان سے کھلتی ہیں، کہ خدا کی آیات کو دیکھو، ملائکہ کو دیکھو، جہنم اور دوزخ کو دیکھو، اعمال حسنہ کی خوبصورتی تمہیں نظر آئے، سیاح کی بدصورتی نظر آئے، اس دنیا کی مادیت سے نکل کے کوئی تمہیں غیر مادی چیز نظر آئے. انسان کا کام ہے. ایک شخص جو ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا، چل انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان آنکھوں کو کھول دے گا کہ جس سے ہم کم سے کم اپنے اعمال کی بدصورتی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں. معراج کا ہمارے ساتھ ایک اور بھی ربط ہے، اور وہ اس کے بارے میں بات کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گزریں گے. جب ایک نبی معجزہ دکھاتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک کمزور ہوتا ہے اور ایک طاقتور ہوتا ہے. نبی کے معجزے کے سامنے ایک کمزور ہوتا ہے اور ایک طاقتور. کمزور وہ ہوتا ہے کہ جس کو معجزہ دکھایا جاتا ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو کہ معجزہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. So in a miracle, when a miracle is performed, the one who's performing the miracle is the one who's strong. The one who's seeing the miracle is the one who is weak. The one who is weak is shown the miracle so that what the person is saying, that they should build a level of conviction to listen and obey. The philosophy of a miracle is that when you see the miracle, when you hear the miracle, when you know that it is a miracle, that this should get you to the point of obedience. And if you're not in the state of obedience, perhaps that means that you still need to see something more. اگر انسان ایک معجزے کے بعد اس حد تک نہیں آتا کہ وہ اتباع کرے جس نے کہ معجزہ دکھایا، اس کی بات مانے. اور میں سمپلی کہہ کے تو یہ پوائنٹ میں روک رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صاحب اعجاز مانتے ہیں، ان کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، ان کے یہ کہ بھی کلام خدا جو ہے ان کی زبان سے صادر ہوا، جو انہوں نے باتیں کہیں وہ وہی ہے اور کوئی اور چیز نہیں ہے، انہوں نے قرآن ہمیں دیا، قرآن جو کہ خدا کا معجزہ ہمارے گھروں میں پڑا ہے، اگر یہ سب باتیں ہم کہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اطاعت ہو. اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اطاعت ہو. وَإِلَّا پھر یہ نہج بنتی ہے کہ آپ کو کچھ اور دیکھنا ہے، یعنی ابھی آپ کنونس نہیں ہوئے، ابھی آپ کے پاس کنوکشن کا لیول نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو اگر معراج اور کو ہم معجزہ سمجھتے ہیں تو جس نے اس معجزے کو دکھایا ہے اس کی بات کو کیا ہے ماننا پڑے گا. وَإِلَّا سوال ہوگا، وَإِلَّا سوال ہوگا. معراج کی حدیث کے اندر ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے جہنم اور جنت کے لوگوں کو دیکھا، وہاں پہ کچھ چیزیں کافی ساری، بلکہ وہ چیزیں واپس لے کر انہیں بتائیں. بس ایک بتا کے تو آگے بعثت کے حوالے سے بات کریں گے. میرے خیال میں ٹائم کا دامن جو ہے وہ کم سے کم ہو جا رہا ہے. رسول نے دیکھا کہ ملائکہ ہیں وہ درخت لگا رہے ہیں، پھر درخت لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تو اٹھتے ہیں پھر درخت لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر درخت لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ لگاتار کیوں نہیں درخت لگا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ہم درخت لگاتے ہیں، جب وہ چپ ہو جاتا ہے ہم درخت لگانا بند کر دیتے ہیں. ٹھیک. اب یہ معراج کی حدیثوں کے اندر سے یہ بات ہمیں پتہ لگی. اب اس سے کتنی انسان کو موٹیویشن ملنی چاہیے.
اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جا کے دیکھ کے آ کے یہ مجھے بتایا ہے، اسی ایک بات پہ وہ اپنے اندر وہ انگیزہ پیدا کر سکتا ہے کہ جس سے وہ دائم الذکر بن جائے. اسی بات کو سن کے that person, if they hear that, the Holy Prophet saw that when someone says Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, that there are angels that are planting trees in heaven for me. Only this much is enough for a person to have the motivation to always be in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. You do not need anything more. آپ کو اس سے زیادہ اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ جو بعثت ہے یا مبعوث ہونا ہے، اب مختصر بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لفظ نے مبعوث کر دیا، ایک لفظ نے. The Holy Prophet had the motivation and the power to stand up and to deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala, and it was only one word. جستجو ہو گئی یا کچھ اور کھینچوں اس کو اور تھوڑا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بھئی اگر یہی حدیث کہ بھئی ملائکہ جو ہے آپ کے لیے درخت لگا رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ کافی ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر وہ انگیزہ پیدا ہو جائے، وہ آگ لگ جائے، اس کے اندر وہ طاقت آ جائے کہ وہ ہمیشہ ذکر میں رہے. تو وہ ایک لفظ تھا اقرا، جو ایک لفظ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کے اندر خدا کی محبت کی آگ اس طرح سے بھڑکا دی کہ وہ تیار ہو گئے ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے کہ خدا کے دین کی پرچار کی اور انسانیت کی فلاح کی. ایک لفظ. ہم نہیں پہنچے. ایک سلوات پڑھیں. میں آپ مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. we'll give you an example. مثلا who would be ایسے امام خامنہ comes to your house and says to you, you should read Quran. نہیں، آپ وہ خیال کی جو ہے نا فوکس ہمارا لے کر آئیں کہ امام خامنہ ہی آتے ہیں آپ کے گھر پہ اور آ کے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں. یہ ایک جملہ کافی ہوگا کہ آپ ساری زندگی کے لیے تہیہ کر دیں کہ مجھے قرآن. وہ آپ نے کہا یہ تو نہیں ہوا ہمارے لیے، اس سے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. چلیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی حقیقتاً آپ کی وجود کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی؟ You don't have to say to me, but think about in your existence, who do you love the most? And whoever that you love the most, if that being was to speak to you, just that being speaking to you would ignite a fire inside of motivation that you will be willing to do anything. نہیں. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا آپ کی خواب میں اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں آئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں. ٹھیک.
یہ جو ان کا آنا اور آپ کو کہنا یہ آپ کے اندر آگ لگا دے گا محبت کی، کہ رسول جیسی ذات مجھ سے بات کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کر رہے ہیں، مستقیماً آ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو قرآن کو پڑھو. یہ چیز میرے اندر اس محبت اور انگیزے کو جگا دے گی کہ میں پوری زندگی قرآن کو نہیں چھوڑوں گا. خدا کی ذات اپنے بندے سے بات کر رہی ہے. رسول کے لیے یہ کافی تھا، ایک لفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک لفظ کافی تھا کہ میرے خدا نے مجھے مخاطب ہو کے کہا اقرا. وہ خدا جو مالک ہے پوری کائنات کے، جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی وجہ سے میں ہوں، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جواد ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہ مجھ سے خطاب کرے، مجھ ناچیز سے مجھے کہہ رہا ہے کہ پڑھو. اس لفظ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جذبہ، وہ آگ، وہ محبت کی آگ، اتنا زیادہ جذبہ کہ ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی محبت کی آگ کو انہوں نے آگے لگایا. حضرت ابو ذر صحرا میں رہتے ہوتے تھے. حضرت ابو ذر used to live in the desert. He was a very hardened man. He comes, he listens to the Holy Prophet, he changes. He changes to a person who had all of the characteristics that a perfect human being should have to its own intensity. Hazrat Salman Farsi, he, there are differences of opinion on how old he was at 200 or between 200 or 300 years old. He had gone to every teacher, he had studied religions, and that person found out that there is a person, he traveled all the way, came, the Prophet spoke, and that fire of love of Allah subhanahu wa ta'ala got transferred. And he became Salman Farsi, Minna Ahlul Bayt. You see, the thing is, this concept of Mab'ath is about motivation. This motivation should be to the level of our conviction that it should be conducive to people. Why is it that people don't change? Because the person sitting on this mimbar cannot convey this conduciveness, cannot convey the fire of the love of Allah subhanahu wa ta'ala to other people, that they will burn in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے اندر کیوں کوئی موٹیویشن نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے کہ ہر مصیبت کو جھیل لیں گے لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے؟ جو وہ مسلمان تھے ان کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے مارے گئے، ان کو مارا گیا، وہ انہوں نے نہیں چھوڑا اپنا. انہوں نے اس جملے کو نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. کیوں نہیں؟ ہمارے اندر وہ بجھ چکی ہے آگ، ہم ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں. یوم البعث، یہ جو مردوں کے لیے کہا جاتا ہے، ایک بہت طولانی نیند کے بعد ہمیں کھڑا کیا جائے گا، جگایا جائے گا. یہ بھی اسی روٹ ورڈ کا ہے، مبعث اور بعثت، یہ اسی روٹ کا روٹ. اتنی لمبی نیند سے ہم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ کیوں نہیں جاگ رہے؟ 40 سال کی نیند، 50 سال کی نیند، کیوں نہیں جاگ رہے؟ کیوں ہمارے اندر وہ آگ نہیں ہے؟ کتنی اور حدیثیں سننی ہے ابھی، کتنی اور قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے، کتنی اور سپیچز سننی ہے، کتنی اور خدا کی آیات دیکھنی ہے کہ ہم مبعوث ہوں، ہم اپنے اندر اس
محبت کو محسوس کریں خدا کی, تاکہ ہم ہر مشکل کو لے سکیں, دین کو نہ چھوڑیں. کتنی اور چیزیں چاہیے, کتنے اور معجزات چاہیے. تو مبعوث ہونے کا مطلب ہے کہ برانگیختن, یعنی اپنے اندر اس جذبے کو محسوس کرنا جس سے کہ آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکیں. Is to find that fire of the love of Allah subhanahu wa ta'ala within you that will motivate you for change and to be able to face anything in this world. We don't have that because we are not conducive. No one is putting that fire inside of us. It's not about lectures, it's not about majlis, it's not about conferences, it's not about reading, it's not about going on YouTube and listening to speeches. If none of them is able to wake you up, to give you that motivation to do what is required of you, the purpose that the Anbiya were appointed, were brought, were made to stand, it was for this, so that people can stand. تاکہ ہم بھی یعنی اس بعثت کا مقصد انبیاء کی بعثت کا کہ لوگ بھی مبعوث ہوں, لوگ بھی اٹھیں, حضرت ادریس کی طرح اٹھیں. حضرت ادریس علیہ السلام, he was on a mountain. Hazrat Jibreel alayhi salam came. He said, do you not want to stand up and go against the oppressor? Do you not want, people to have justice? And Hazrat Idris alayhi salam said that I am here because I'm in hiding. And after the conversation with Jibreel alayhi salam, he was so motivated, he came down from the mountain and he stood in front of the tyrant and he spoke. And if you and I are not going to get that feeling, Allah subhanahu wa ta'ala is going to get another nation who will have that feeling. اگر یہ کام مسلمان نہیں کریں گے, خدا ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو یہ کام کریں گے. اور آپ آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین نے لوگوں کے اندر اس انسانیت کی جو محبت ہے اس کو جگایا اس انداز سے کہ وہ کھڑے ہو گئے, ہر مشکل کو وہ سہنے کے لیے تیار ہو گئے, پروٹیسٹ کے اندر آ رہے ہیں. ان کا رنگ کسی کا گورا ہے, کسی کا کالا ہے, کوئی مسلمان آپ کو کم نظر آئیں گے. ان کے اندر یہ آگ پیدا ہوئی ہے, یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ وہ عدل و انصاف کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ظلم ہے. وہ کھڑے ہو گئے ہیں, ہفتوں سے کھڑے ہیں, اریسٹ ہو رہے ہیں, مشکلات کا تحمل کر رہے ہیں. ہم نہیں اٹھیں گے, خدا نے ان کو اٹھایا ہے. میں تھا پروٹیسٹ میں, میں نے 26 اپنے لوگ گنے تھے, ہزاروں کا مجمع تھا. 26 سے ہم ہزاروں کے مجمع میں. کون تھے وہ دوسرے؟ خدا نے ان کو مبعوث کیا ہے, ان کو اٹھایا ہے, ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی. آپ میں نہیں آئے گی نا, کسی اور میں خدا ڈالے گا. ظالموں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ جو شپس ہیں ان کو جو ہے روک رہے کہ تم نہیں جا سکتے. ویپنز کی فیکٹریز کو وہ لوگ بند کروا رہے ہیں. پارلیمنٹ اور کانگریس میں جا کے وہ لوگ اپنے آپ کو اریسٹ کروا رہے ہیں. جابز ان کی جا رہی ہیں, ریسٹرکشن ان پہ لگ رہی ہے, اریسٹ وہ ہو رہے ہیں, کریئرز کو انہوں نے داؤ پہ لگائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے, جو بھائی بہن ہیں وہ ہمارے, جو کٹ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں. سوئے ہوئے اور اس میں خوش ہیں. اگر روز مبعث کو عید سمجھنا ہے, اسے سیکھیں, اپنے اندر اس جذبے کو محسوس کریں. اگر نہیں ہے تو لے کر آئیں, اس شخص کے پاس جائیں جس کے دل میں یہ آگ لگی ہو, تاکہ اس آگ سے آپ کے دل میں بھی آگ لگے.
ہم آج جو ہے وہ فلسطین کا نام لینا ہمارے لیے ممبر سے مشکل ہو رہا ہے، اسرائیل کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے، صہیونسٹ کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے. نہ کریں، نہ بات کریں. کیوں؟ جمعے کے خطبوں میں ہم نہیں کہہ پا رہے. ادھر ایک کرسچن کا وہ آپ نے اگر دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ، کرسچن ہے، کرسمس والے دن اس نے جو خطبہ دیا ہے، ہمارے جو علماء و جمعہ کے اندر اس کی 10% نہیں دے سکتے. 10% میں نے بہت زیادہ کہا. In Bethlehem he gave a sermon that our scholars can't even hit 10% of it. Openly, he's in Palestine. He spoke. Yeah, you can listen to it. It's about, it's a lengthy sermon. He covered every single thing. A Christian who decided not to have a Christmas tree, but have the effigies of the children that have, been martyred. یہ کہاں سے ان کو آگ لگ رہی ہے؟ Where is this fire motivation coming from? When it should be ours. Right? So if you're looking for more miracles, if you're looking for something else, okay, go ahead. But the day that you will wake up, you will understand what Ba'ath is. The day you wake up, you will realize what Ba'ath is. And if you don't realize, one day you will be woken up. And at that day, it will be too late. When we are going to be raised from our graves, it will be too late. Realize it now. There were many things that I wanted to talk about, specifically for the concept of Ba'ath, but because of the way the time ran out, I was not able to. But the Ba'ath of the Holy Prophet is the biggest event in the history of all human beings. There has never been an event greater than the day of Mab'ath. اس سے زیادہ بڑا دن انسانیت کی تاریخ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کبھی انسان نہیں آئے گا. اس لیے ان کی مبعث کا دن اس انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس دن شیطان نے چیخیں ماری تھی. چیخیں اس نے اس لیے ماری تھی کہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ آگ پھیلے گی تو اس کی کوئی عبادت نہیں کرے گا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر سے جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے، جو خدا کی محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں بھی ڈالے، اور اس محبت کی آگ میں ہم تیار ہو جائیں ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے جو بھی اس دنیا کے اندر آئے، اور اس تیاری کے اندر ہم لائق بن جائیں اس امام وقت کا جس کا کہ ہمیں انتظار ہے، جو آ کے ہمیں اس جگہ تک لے جائے گا کہ جو ایک انسان کا مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.